السلام علیکم، میں ہوں سندس خان، ضمیر حیدر اور احتشام الحق کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر گرم ہے۔ یو ٹرنز کی پھر آج بات کی جا رہی ہے۔ کچھ بیانات جو کل دیے گئے تھے آج یا تو ان سے بالکل اپوزٹ ٹویٹس جو ہیں وہ کر دی گئی ہیں، یا وہ بیان آج بدل دیے گئے ہیں۔ کل کچھ اور نظریہ پیش کیا جا رہا تھا، کچھ اور وجوہات جو ہیں وہ پیش کی جا رہی تھیں۔ جب عمران خان صاحب کا ٹویٹ آیا اور انہوں نے جو ہے ڈسپوائنٹمنٹ اپنی ظاہر کی کہ یہ جو ہوا ہے، جو بل پریزنٹ کیا گیا تھا، یہ بالکل بھی جو آسٹیرٹی میجرز پریزنٹ کیے گئے ہیں یا جو پی ٹی آئی کا ایک ایجنڈا تھا آسٹیرٹی کا، اس کے بالکل خلاف ہے، اس کے ساتھ جو ہے نہیں جاتا، تو منسٹرز کے بیان بھی جو ہیں وہ اس میں چینج ہو گئے ہیں۔ اس میں شمسان بخاری صاحب بھی ہیں، صفوات چودھری صاحب بھی ہیں، پہلے جو وہ کچھ کہہ رہے تھے اور اب کچھ کہہ رہے۔ یو ٹرن کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن پہلے بات کریں گے جو تنخواہیں پنجاب اسمبلی کے اراکین کی تنخواہ میں دگنا اضافہ کرنا اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو گھر دینا، یہ جو بات ہے، میرا سوال احتشام صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گی، یہ ہے مجھے یاد ہے عمران خان صاحب نے جب بیوروکریسی کو ایڈریس کیا تھا تو اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ تنخواہیں کیونکہ اتنی زیادہ نہیں ہیں تو انسان جو ہے وہ ادھر ادھر کے راستے جو ہے وہ ڈھونڈتا ہے جس کے اندر وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی آمدن کو بڑھا سکے، اور اگر تنخواہیں اپ ٹو پار ہو جائیں گی تو آپ جو ہے مطلب ان لائن اپنی ڈیوٹیز کر سکیں گے اور آپ کو دوسری چیزیں اپنی طرف اتنا راغب بھی نہیں کریں گی۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ اتنا کوئی غلط میجر تھا؟ اگر تنخواہیں بڑھا بھی دی جاتی ہیں تو اتنی تنخواہیں آلریڈی ہیں تو نہیں، مطلب اٹس ناٹ دیٹ بیڈ اے میجر، وٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیں، ایک چیز سندس اور ضمیر آپ نے میجر دیکھی ہوگی کہ ہم ہمیشہ جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کی ٹائمنگ کو دیکھتے ہیں کہ کیا اس کی ٹائمنگ ٹھیک ہے، بری ہے، اچھی ہے، اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز کیا ہوں گے، حکومتوں کو کتنا بھگتنا پڑے گا۔ جب یہ فیصلہ ہوا تو آپ یقین کریں ضمیر کہ میں ہل کے رہ گیا، اور آج ڈیٹیل جس طریقے سے پڑھی، پھر ریاکشن ہم نے دیکھے، اخبارات میں بھی کچھ نے ایڈیٹوریل بھی لکھا۔ اب اہم سوال اس وقت یہ ہے کہ کیا یہ ایک پلانڈ موو تھی؟ کیا یہ چلاکی کر کے یہ کام دکھایا گیا تھا کہ قائمہ کمیٹی نے 24 گھنٹے کے اندر نارملی ڈسکشن ہوتی ہے، اس کے بعد ویل تھاٹ آؤٹ کوئی اسٹریٹجی بنتی ہے، پھر اس کے بعد آپ آگے چلتے ہیں۔ آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کیا، نہ صرف یہ کہ ایم پی ایز کی تنخواہیں بڑھانی ہے، چیف منسٹر کی تنخواہیں بڑھانی ہے، پھر پکس اینڈ پرویجز کی انتہا ہے، 6 مہینے تک جو چیف منسٹر رہ گیا اس کو جناب 2500 سی سی گاڑی، اور پھر لائف ٹائم اس کو گھر، کوئی غریب آدمی دیکھا چاہیے چیف منسٹر کے جس کو آپ لائف ٹائم رہنے کے لیے گھر دیں گے۔ تو اس کے بعد پھر 5 منٹ کے اندر یہ بل پاس ہوتا ہے اور یہ ناب کھڑک سے چیزیں ہو جاتی ہیں۔ بالکل۔ اب ٹائمنگ کی جو بات ہے، ٹائمنگ ضمیر اس وقت یہ ہے کہ خزانے خالی پڑے ہیں، پنجاب بینکرپٹ ہو چکا ہے، پنجاب کا ڈیولپمنٹ کا بجٹ 400 ارب روپے سے کٹ کر کے 125 ارب کا رہ گیا، 3% ریونیو گروتھ ہوئی ہے، فیڈرل بجٹ جو ہے نا ترقیاتی بجٹ 800 میں سے کہا جا رہا ہے 250 ارب روپے کا رہ جائے گا۔ ان حالات میں آپ کا پرائم منسٹر رو رہا ہے، چیخ رہا ہے کہ پیسے نہیں ہے، ریونیو بڑھایا جائے، ہر تیسرے دن وہ میٹنگ کر رہا ہوتا ہے، اور آپ چپ کر کے ایک چلاکی کرنے کے بعد یہ اتنا بڑا کچھ کر دیتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں کیا تھا کہ آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اور دوسری سب سے اہم بات میرا خیال ہے سندر سوچنے والی اس وقت یہ ہے کہ ہمارے لیجسلیٹر جب یہ بات کر رہے ہوتے ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کے اوپوننٹس کیا کہتے ہیں۔ اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ جس وقت نواز شریف صاحب کے لوگ بلاول اور زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب جب بات کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی آپ دیکھ لیں آج آپ ہمیں جیل میں بھیج رہے ہیں، کل آپ جیل میں ہوں گے، تو میں کہتا تھا یار یہ عمران کو کیوں کہتے ہیں؟ عمران نے کون سا غلط کام کیا ہے؟ آئی ایم افریڈ سندس یہ غلط کام ان کی پارٹی کے لوگ کریں گے، الٹیمیٹلی جو ہے نا پھنس جائے گا عمران خان۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں تھی؟ ملک احمد خان صاحب رہنما مسلم لیگ نون بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اس سے پہلے ضمیر صاحب آپ مجھے بتائیے گا آپ کو کیا لگتا ہے، جسٹ وانٹ ٹو کامنٹ آن دس، کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت ضرورت تھی اس میجر کی کہ نہیں؟ دیکھیں، یہ اس کا اگر آپ ایکیومولیٹیو لے نا تو وہ کوئی اتنا بڑا نمبر نہیں بنے گا، لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت اس چیز کی جس طرح شام صاحب نے بات کی کہ ضرورت ہی نہیں تھی، اور دوسرا یہ کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ ان پارلیمنٹیرینز کو جو ہے ان کی تنخواہیں اتنی بڑھانے کی ضرورت کیا تھی۔ اور سب سے دلچسپ چیز جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی جو بھی چیف منسٹر جب اپنا مدت پوری کر کے جائے گا، یا پھر کوئی بھی چیف منسٹر 6 مہینے تک اگر چیف منسٹر رہا ہے اور پھر اس کو لائف ٹائم پرکس اینڈ پریولیجز دینے میں جناب کیا کیا چیزیں ہیں۔ ویسے کمال ہے شام صاحب کہ جی ایک ایس یو وی گاڑی جو 2500 سی سی سے کم نہیں ہونی چاہیے، اس کے ساتھ جی پھر اس کو 5 سیکیورٹی گارڈ جو کہ حکومت برداشت کرے گی، مطلب صوبائی حکومت سارا خرچہ دے گی، ڈرائیور کے علاوہ خرچہ، ٹھیک ہے جی، اور یہ گورنمنٹ کرے گی صوبائی حکومت۔ اس کے بعد پھر جی ایک ریٹائرڈ چیف منسٹر کو ایک جو ہے سیکٹری چاہیے، پرسنل سیکٹری، 2 جونیئر کلرک چاہیے جو اس کے ساتھ ساری عمر رہیں گے جب تک وہ زندہ ہیں، ٹھیک ہے جی، اور وہ بھی گورنمنٹ ارینج کر کے دے گی۔ اس کے بعد جی ایک گاڑی اور کار ڈرائیور مینٹینڈ
اور وہ بھی ایکسپینسز آن دا گورنمنٹ, پھر پیمنٹ آف ₹10,000 پر منتھ ٹیلی فون خرچات. پھر ایک جو بہترین چیز کی ہے نا, اب وہ یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے جو کتنے گھر بنانے کو کہے تھے, 50 لاکھ گھر بنانے کو کہے تھے نا سب کے, جی غریبوں کے لیے, سب سے بڑا جو پہلا غریب نظر آیا وہ ملا ہے وہ بزدار صاحب ہیں, کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ اس بل میں جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک گورنمنٹ مینٹینڈ ریزیڈنس جو ہے آف ایڈوکیٹ سٹینڈرڈ, ایک مطلب ایڈوکیٹ معیاری بالکل گھر جو ہے وہ لاہور شہر میں آپ ایک چیف منسٹر کو دیں گے لائف ٹائم کے لیے, اور وہ جی اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ اس چیف منسٹر کا گھر لاہور میں نہ ہو. اب زیادتی تو کر دی ہے چیف منسٹر بزدار صاحب نے شہباز شریف کے ساتھ. ضمیر صاحب آپ نے یہ بہت امپورٹنٹ بات کی ہے. میں یہی سوال جو ہے ہمارے ساتھ ہے ملک احمد خان صاحب, رہنما مسلم لیگ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. سر ابھی ضمیر صاحب نے کہا کہ یہ جو اتنے گھر بنانے کا وعدہ عمران خان صاحب نے کیا تھا, تو سب سے پہلے انہیں شاید جو نظر آئے ہیں جنہیں سب سے زیادہ اس وقت گھر کی ضرورت تھی وہ عثمان بزدار صاحب ہیں. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ جو ٹوٹل میجر اس وقت لیا گیا تھا تنخواہیں بڑھانے کا, اور اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ بیک لیش بھی جو وہ آیا ہے, سب سے عمران خان صاحب نے خود بھی اس کو ڈس اپوائنٹمنٹ اپنی ظاہر کی ہے, آپ کیا کہیں گے؟ یہ میجر ضروری تھا اس وقت؟ جی آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں اس بل کی مجھے آپ کی آواز, میری اپنی آواز بڑی ریباؤنڈ ہو رہی ہے, تو میرا خیال ہے میں شاید بات نہیں کر پاؤں گا. آپ کو واپس آپ کی آواز آ رہی ہے؟ اب بہتر ہے. جی بتائیے. ابھی آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ جی بالکل بتائیے. اچھا دیکھیں, جہاں تک احتشام صاحب اس بل کا تعلق ہے, اس میں اس کے دو حصے ہیں. ایک حصہ تو اس کا اراکین اسمبلی کی تنخواہ کے متعلق ہے. اب اراکین اسمبلی کی جو تنخواہ تھی بیسک وہ 18,000 روپے تھی. اس سے پہلے جو ایکٹ تھا وہ ایکٹ یہ تھا کہ ہر سال جیسے گریڈ 1 آفیسر کی تنخواہ میں اضافہ ہوگا تو اراکین اسمبلی کی تنخواہ میں بھی اضافہ ہوگا. اب آپ خود اندازہ کریں کہ 18,000 روپیہ جو تنخواہ ہے وہ ویسے ہی ناکافی سمجھی جا رہی تھی کہ بیسک پے پہ اتنی ہو, تو اس کو انہانس ہو کر جتنی باقی صوبوں میں ہے, لیٹ سے کہ کے پی میں جتنی ہے یا سندھ میں جتنی ہے اتنی کر دی جائے, تو اس کو کے پی کے برابر کر دیا گیا. یہ تو اس بل کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اب دوسرا حصہ اس کا یہ آ گیا کہ جس میں کچھ پرکس اینڈ پریولیجز چیف منسٹر کے متعلق انہوں نے کہا کہ ہم نے ڈالے ہیں. اب وہ پرکس اینڈ پریولیجز چیف منسٹر کی طرف سے جو ابھی لیٹسٹ پوزیشن آئی, کیونکہ میں اس بل سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا, I've supported that. تو اگر میں نے خود سپورٹ کی ہے اور ہاؤس میں سپورٹ کی ہے تو بڑی بددیانتی ہوگی کہ میں یہاں بیٹھ کے کہوں کہ یہ ایسے ہو گیا. جی بالکل. اب میری نظر سے یہ سکپ کر گیا. اگر میں یہ دیکھتا اس وقت تو میں ضرور پوائنٹ آؤٹ کرتا, لیکن میری نظر سے یہ حصہ سکپ کر گیا. آپ نے کہا بس ہماری تنخواہ بڑھ گئی ہے, باقی سب خیر ہے, دیکھا جائے گا. چیف منسٹر کے پرکس اینڈ پریولیجز, I just need to be honest. صحیح نہیں سر, I just appreciate the honesty. جی بتائیے. جی اب میں پوری ایمانداری کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں, تو اگر میری نظر میں اس وقت گزرتا تو پروبیبلی شاید ہم وہیں پر کہتے کہ یہ جو آپ نے بیچ میں ایڈ کیے ہے یہ نامناسب ہے, یہ مت ایڈ کریں. لیکن ابھی بیٹر سینس ہیز پریویلڈ, اور وہ ابھی ہمیں اطلاع ملی ہے کہ چیف منسٹر ہیز ڈیسائیڈڈ ناٹ ٹو ٹیک آل دس, اور بلکہ شاید حکومت نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ اس بل کے اندر یہ اس حد تک امینڈمنٹ بھی لے کر آ جائیں گے. میرا خیال ہے اٹ از ناٹ گوئنگ تھرو. اب یہ چلیں, یہ ٹھیک ہو گیا. ملک صاحب آپ نے بتایا کہ ایٹ پار کر دی جاتی ان کی تنخواہیں. دیکھیں اب عام طور پہ کیا کہا جا رہا ہے, آپ جب گورنمنٹ میں تھے سب سے زیادہ الزام اسی گورنمنٹ نے لگایا آپ کے اوپر کہ جی خزانہ خالی کر کے چلے گئے ہیں, 300-350 روپے جو ہے نا قرضے میں ڈبو کے چلے گئے ہیں پنجاب کو. اب لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بھلے ان ایڈوکیٹ تھی آپ کی تنخواہیں ایم پی ایس کی. سوال یہ ہے کہ ان حالات میں جب کہ آپ کا بجٹ 460 ارب روپے سے 120 بلین کا رہ گیا, 3% گروتھ ہے, پیسے آ نہیں رہے, اب کوئی ذریعہ نہیں, 1% سے زیادہ لوگ ٹیکس نہیں دے رہے, تو لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی دوسری طرف دیکھیں جو ڈبل جیپٹی یہ ہوئی کہ جس طریقے سے مہنگائی آل ٹائم ہائی 10 سال والی اس وقت شروع ہوگی, پانی بجلی گیس اس طرح بڑھ رہی ہے, عام آدمی خودکشی پہ تلا ہوا ہے, اور اس دوران وہ دیکھتا ہے کہ میرے لیجسلیٹر جو ہیں تنخواہیں راتوں رات, اور پھر کس کیلس طریقے سے ملک صاحب معذرت کے ساتھ کامہ کمیٹی 24 گھنٹے میں بل پرسو کرتی ہے, 5 منٹ کے اندر بل. لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو گینگ اپ کر جاتے ہیں پولیٹیشین, اور جب یہ موقع آتا ہے اپنے مفادات اٹھانے کے لیے. آج سب اخبارات میں یہی چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں. جی
یہ احتشام صاحب تنقید جائز ہے اور یہ تنقید کا حق ہے اور ہونی بھی چاہیے، جب کیونکہ اس طرح کے حالات ہوں گے اور اتنا واویلا ہوگا کہ بالکل خزانہ ڈوب گیا اور بالکل برا حال ہے اور قرضے کے نیچے دب گئے ہیں، تو پھر یہ واویلا اس کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اب کیونکہ میں آنیسٹلی اسپیکنگ میں آپ کے سامنے یہ ایک پوزیشن دوسرا پرسپیکٹو بھی رکھ دیتا ہوں جی۔ اب دیکھیں اراکین اسمبلی کئی لوگ میرے جیسے سفید پوش لوگ بھی ہیں، کچھ افراد وہ ہوں گے جن کے پاس اپنے مالی اخراجات برداشت کرنے کے وافر وسائل ہیں، اور وہ اگر 24 گھنٹے بھی اپنے آپ کو پبلک سروس کے لیے ڈیووٹ کر دیں، اپنے آپ کو لیجسلیشن کے لیے ڈیووٹ کر دیں، اپنے آپ کو ایگزیکٹو کو چیک کرنے کی اس رسپانسبلٹی کے لیے ڈیووٹ کر دیں اور 24 گھنٹے ہلکے کا کام کرتے رہیں اور کوئی کاروبار نہ کریں، تو ان کے مالی وسائل اتنے ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی استطاعت کار دی ہے کہ وہ اپنا کام چلا سکتے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ میرے جیسے سفید پوش بھی اس اسمبلی کے اندر ہیں جن کو وہ تنخواہ بہت ناکافی لگ رہی تھی، اور جن کا ایک کنسنسس تھا اس چیز پہ کہ اگر ہم نے ایک پراپر کام کرنا ہے اور کسی بھی گورننس میں بہتری اور کسی بھی ایگزیکٹو کو چیک کرنے کے پارلیمانی نظام کے اندر بہتری کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس سیکریٹریل سروسز ہوں، آپ کے پاس وہ سہولتیں موجود ہوں، کیونکہ ہم اپنے ملک صاحب پرسپشن یہ ہے کہ 5% سے زیادہ میکسیمم 5% لوگ آپ جیسے ہوں گے، ورنہ سارے وہ کہتے ہیں جی ان کی بیک گراؤنڈ ایسی ہے کہ پیسہ کو ایشو ہی کوئی نہیں ہے ان کے پاس، اور ہم دیکھتے بھی ہیں، مجھے تو نظر نہیں آتا کہ یہ غلط تاثر ہے۔ میں احتشام صاحب میں آپ کو آج کی موجودہ پنجاب اسمبلی کی حیثیت بتا سکتا ہوں، یہ تاثر غلط ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں کہ جو اسپیشل سیٹس پر الیکٹڈ ہماری 76 ممبرز ہیں، ان میں سے 5% ایسے ضرور ہو سکتے ہیں جن کے لیے تنخواہ مسئلہ نہ ہو، اور پھر اگر جو پنجاب اسمبلی کے وہ الیکٹڈ ممبرز ہیں جو اپنے حلقوں سے اور اپنی کانسٹیٹوئنسی سے الیکشنز کنٹیسٹ کر آتے ہیں، تو ان میں بھی میجورٹی صرف سفید پوش لوگوں کی ہے، لوگ اپنا بھرم قائم رکھتے ہیں۔ ملک صاحب آپ صحیح کہ آپ یقیناً صحیح کہہ رہے ہوں گے، لیکن ایک اور بھی ہے جو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے ایک الیکشن پہ۔ ایک عام آدمی تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا کہ 1 کروڑ یا 2 کروڑ یا 50 لاکھ بھی الیکشن پہ لگا سکے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایسے لوگ ہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ ذرا ملک صاحب ایک سیکنڈ آپ مجھے بتائیں کہ میں اگر پنجاب اسمبلی کے باہر جا کے کھڑا ہو جاؤں، یقیناً میں مانتا ہوں کہ جو ریزرو سیٹس پہ خواتین آئی ہیں ان میں سے زیادہ تر ان کے خرچے جو ہیں وہ یقیناً بہت کم ہوں گے اور وہ نہ برداشت نہیں کر سکتی ہوں گی، سیلری میں گزارا نہیں کر سکتی ہوں گی، لیکن اگر میں پنجاب اسمبلی کے باہر کھڑا ہو جاؤں تو 90% گاڑیاں جو ہیں وہ کم از کم 50 لاکھ سے اوپر کی قیمت کی ہوتی ہیں، ہر پارلیمنٹیرین کی، وہ ذاتی گاڑی ہوتی ہے۔ اچھا میں اب ایک چیز اور دوسری چیز جی ضمیر صاحب میں پوائنٹ تاکہ پوائنٹ وائز چلتے ہیں۔ جی بالکل۔ اچھا دیکھیں، اس میں ایک آپ پہلو اس کو بھی دیکھیں کہ کچھ پرسیپشنز ایسی ہوتی ہیں جو کہ فیکٹس پر بیس نہیں ہوتی۔ اچھا جب میں نے آپ سے یہ کہا کہ ایک رکن اسمبلی جو ہے اس کا آپ نے اگر ایک دن کا دیکھنا ہے کہ دا اماؤنٹ آف ورک ہی ایکچولی ڈز، تو اس کو اس چیز کے ساتھ اگر آپ رکھیں کہ وہ جب الیکشنز کنٹیسٹ کرتے ہیں تو الیکشنز پہ کروڑوں روپے کا خرچ ہوتا ہے، تو میں آپ کو اس چیز پہ ذمہ داری کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ بنیادی طور پہ الیکشنز کی ایک انوائرمنٹ ہوتی ہے، پرٹیکولر انوائرمنٹ ہوتی ہے جس میں بہت سے اخراجات آپ کی جو آپ کی لوکل پارٹی کی ریزننگ ہوتی ہے وہ ایکسپینسز بیئر کر رہی ہوتی ہے، اور سارے لوگ خود اپنے پاس سے خرچ نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہ تاثر رکھنا کہ وہاں پر ملک صاحب معذرت کے ساتھ آج کل تو ٹکٹ ہی اس کو ملتا ہے جو اپنا الیکشن جیت سکتا ہے، کم از کم۔ اچھا ٹکٹ کی قیمت سر کتنی نہیں، میں دیکھیں اچھا احتشام صاحب یہی سے کنٹینیو کریں گے، ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہے سر، آپ ہی سے کنٹینیو کریں گے، ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا ہے، واپس آتے ہیں یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو شو۔ ملک احمد خان صاحب آپ بات کر رہے تھے وہ بھی کمپلیٹ کیجیے گا، اس سے پہلے آپ کو ایک شارٹ سنانا چاہوں گی کیونکہ زیادہ تر جو سینٹیمنٹ ہے اس وقت، کل جن لوگوں نے اگری کیا تھا اس سے اور آج جو اس کے اگینسٹ کچھ بول رہے ہیں یا تھوڑا کانٹرڈکٹری بول رہے ہیں وہ یہی ہے۔ فواد چودھری صاحب نے کل کیا کہا تھا یہ آپ کو سنانا چاہیں گے۔
میرا خیال ہے ان کی تنخواہیں بڑی کم تھیں, 80,000 روپے تنخواہ. جی جی, انہوں نے کوئی 1.5 لاکھ کر دیا. اگر اس طرح سے اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر مڈل کلاس والے جو ہے نا وہ الیکشن ہی نہیں لڑیں گے. جو اگر آپ یہ کریں کہ ایم این اے ایم پی ایز کی تنخواہیں ہو ہی نہ, اور وہ پھر آپ مڈل کلاس کو آؤٹ کر دیں گے سیاست. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس طرح تنخواہیں جو ہے وہ انکریز نہیں کریں گے تو پھر مڈل کلاس والے الیکشن کیوں لڑیں گے؟ مطلب یہ تھوڑا وہی سینٹیمنٹ لگ چلیں. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پڑھا نہیں تھا وہ جو اس کا پرکس اینڈ پریولیجز والا تھا, کیا ان کا بھی یہی سینٹیمنٹ ہے؟ جی سر بتائیے. نہیں مجھے اجازت دیں گی میں آپ سے صرف, کیونکہ اس میں مجھے اب ایک سیکنڈ کے لیے, کیونکہ اس میں بھی ان پرسن میں اس اسمبلی کا ممبر ہوں جس نے یہ تنخواہ بڑھائی ہے, تو میرا اس میں تھوڑا سا ایک جو پوائنٹ آف ویو ہے, اس لیے میں ضمیر صاحب سے اور احتشام صاحب دونوں سے یہ درخواست کروں گا اور آپ سے کہ مجھے صرف ایک کلیئر منٹ دے دیں کہ میں اپنا کیس پیش کر لوں آپ کے سامنے. دیکھیں ایکچولی اگر پبلک پلس کو دیکھا جائے تو درست ہے کہ میڈیا پہ ایک بہت بڑا بیک لیش آیا ہے, دس از کریکٹ. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو ممبر آف پارلیمنٹ ہے جس نے لیجسلیشن کا بھی کام کرنا ہے اور along with اس نے اپنے کانسٹیٹوئنٹ کے پرابلمس کو بھی ایڈریس کرنا ہے, اور جس نے ایٹ دا سیم ٹائم ایگزیکٹو کو چیک کرنے کے لیے اپنا پارلیمنٹری رول بھی پلے کرنا ہے, تو اس کے ذمہ 4 کام ہیں, اور یہ 4 کام اس کے فل ٹائم ہے, یہ وہ کوئی پارٹ ٹائم کام نہیں کر رہا. اگر لیجسلیٹرز کی اور جو پارلیمنٹیرینز کی باقی ممالک کے ساتھ آپ کو میں کہیں ویسٹ میں نہیں لے کر جاؤں گا, صرف ہندوستان یا بنگلہ دیش کے ساتھ میں آپ کا ایک کمپیریزن رکھ دوں تو وہاں پر تو ان کو سیکریٹریل سٹافز دیے جاتے ہیں. اسمبلی کا سیکریٹریٹ ان کو ٹوٹل اسسٹنس پرووائڈ کرتا ہے جو ان کے کام ہیں اسمبلی سے ریلیٹڈ اس کے متعلق اور حلقے سے متعلق. یہاں پر آن دا ادر ہینڈ جو یہ تصور کر لیا گیا ہے کیونکہ یہ ایک امیر آدمی ہے تو اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, یہ اپنے آپ سے خود افورڈ کرے. اور آپ خود اندازہ کریں کہ 18,000 روپے کی تنخواہ کوئی تنخواہ ہے بھلا؟ یہ تو مذاق ہے. یا پھر تو یہ ایسا انیکٹمنٹ کر دینا چاہیے کہ اسمبلی کا ممبر صرف وہی ہو سکتا ہے جو کہ ایک ارب پتی یا کروڑ پتی شخص ہو اور اس کی تنخواہ ضرورت ہی نہیں ہے, یہ ہم طے کر لیں. اور پھر وہ صرف وہی لوگ الیکشن لڑیں گے جو کہ ایک بڑی سرٹن کلاس کو بلانگ کرتے ہیں, اور ایک جو درمیانے طبقے کا آدمی ہے یا میرے جیسا جو ایک چھوٹا کسان ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکے گا. سر آئی کمپلیٹلی ایگری ود یو, آئی کمپلیٹلی ایگری ود یو. اگر آپ کا کل یہ پوائنٹ آف ویو تھا, آج صبح ان کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا, تو پھر بعد میں کہنے کی جی نہیں میں عرض کر رہا ہوں, میرا پوائنٹ آف ویو پہلے بھی یہ تھا, میری اپنی حکومت کے وقت میں بھی یہ تھا اور آج بھی یہ ہے, اور وہ میرا یہ ہے کہ بینگ ممبر آف دا پارلیمنٹ از اے فل ٹائم جاب. میں کچھ اور نہیں کر سکتا. میری پریکٹس بڑی اچھی لا پریکٹس تھی جس میں 4-5 ملین ایزیلی کما لیتا تھا مہینے کا, لیکن میں جب سے پالیٹکس میں ہوں میرے پاس وقت نہیں ہے, یا میں اپنے کانسٹیٹوئنٹس کو ایڈریس کرتا ہوں یا میں اسمبلی کا کام دیکھتا ہوں. ملک صاحب معذرت کے ساتھ آپ کی بات اپنی جگہ, لیکن آپ دیکھیں جو پرائم منسٹر نے ٹویٹ کیا ہے نا, میں عرض کروں سر, سب سے اچھی بات میرا خیال انہوں نے یہی کہا ہے نا پرائم منسٹر نے کہ بھی اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں, آپ ملک کے حالات ٹھیک ہو تو آپ ضرور بڑھائیں, اگر نہیں ہے تو پھر خاموش ہو جائیں. نہیں دیکھیں سر, احتشام صاحب میرا اس میں باعث ہے. آئی ول ویہمنٹلی کنٹیسٹ دس. میں زور دے کر اصرار کروں گا کہ اگر میرا موقف غلط ہے تو اس کو غلط کہیں آپ, یا اس بات کو کہیں کہ کیا یہ واقعی درست ہے کہ ایک رکن اسمبلی کی تنخواہ صرف 18,000 روپے ہو, اور اگر یہ درست ہے تو پلیز آئی ول لسن ٹو وٹ ایور. ملک صاحب آپ پچھلے 5 سال رکن رہے پنجاب اسمبلی کے؟ میں رہا جی. اچھا, اس وقت آپ کی تنخواہ تھی 18,000 اور سارے پرکس ٹوٹل ملا کے 83,000 روپے بنتے تھے. تو یہ 5 سال میں تو آپ کے اوپر میرے خیال میں کوئی کروڑوں روپیہ قرضہ چڑھ گیا ہوگا کیونکہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے تھے. دیکھیں میری گزارش سنیں ضمیر صاحب, میں جب پہلی بار اسمبلی کا رکن بنا تھا تو اس وقت اسمبلی کے رکن کی تنخواہ تھی 13,000 جس کو اس وقت بڑھا کر 27,000 روپیہ کیا گیا. صحیح. اس کے اندر کچھ اس کے وہ ڈالے جاتے تھے معاملات. پھر اس میں ایک ایکٹ پاس کیا گیا جس میں ایکٹ میں کہا گیا کہ اس کی سالانہ انہانسمنٹ جیسے گورنمنٹ باقیوں کی کرے گی اسی پرسنٹیج کے ساتھ کی جائے گی. پھر 2008 میں جب شہباز صاحب کی حکومت آئی تو 5 سال انہوں نے وہ انکریز نہیں کی اس آسٹیریٹی ڈرائیو پر کہ جس پہ, لیکن اراکین اسمبلی کے اندر اضطراب تھا کہ یہ زیادتی ہے اور میجورٹی کے اندر اضطراب تھا. چند افراد ہیں جن کو اتنی
ملک صاحب آئی ہیٹ ٹو انٹرپٹ یو, میں آپ کی بات سے 101% ایگری کرتا ہوں, لیکن مجھے بتائیں آپ کے ملک کے وسائل نہیں ہیں, آپ کا پرائم منسٹر, میرا پرائم منسٹر, آپ چاہے مانے نہ مانے, کشکول لے کے باہر سے اس نے ہمیں بچایا پیسہ لا کے ڈیفالٹ سے, اب یہ پیسہ جو آپ کا ریونیو نیچے چلا گیا, یعنی 460 اور میں سے 120 سجیسٹ کر رہے ہیں, میں یہ سجیسٹ کر رہا ہوں, آپ احتشام صاحب آپ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں, دیکھیں میں آئی آلسو ہیٹ ٹو انٹرپٹ یو سر, جی جی آپ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ اگر جو شخص اور رکن اسمبلی بننے یعنی پارلیمنٹ کے انتخاب کے لیے اور اپنے آپ کو ڈیووٹ کرے پبلک سروس کے لیے, has no right to be paid by the state. No, ڈونٹ ٹیک می ملک صاحب, میں قطعی طور پہ نہیں کہہ رہا. دیکھیں جو اس وقت آپ کو پرسنل پرویلیج اور ضمیر نے آپ کو ڈیٹیل بتائی ہے تو آپ کو مل نہیں ہے نا. میرا تو صرف اعتراض یہ ہے کہ آج پوری قوم کا اعتراض یہ ہے کہ بھئی آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ کیسے دیں گے پیسہ. ایک تو نمبر ون سر, نہیں نمبر ون دیکھیں, میں آج عمران خان کی حکومت کو میں لائن کرنے, میں خود ایک چیز کو میں نے ووٹ کیا ہے تو میں اس کے اگینسٹ پبلک پلس کے اگینسٹ تھوڑی بیٹھا ہوں میں آپ کے پاس. میں تو اپنی بات کو میں پبلک کے اوپینین کے سامنے اپنا اوپینین رکھ رہا ہوں, میں آپ کے سامنے اپنی بات رکھ رہا ہوں. I'm not shying away from it. میں تو بڑی کلیئر بات کر رہا ہوں. اگر تو معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ریاست کے اندر جو یہ آرگن ہے لیجسلیٹرز کا, اس کو اسٹیٹ کو پے نہیں کرنا چاہیے تو درست ہے, ٹھیک ہے بھائی نہ کریں. ایک بریک کا ٹائم ہونے والا ہے سر. آپ ایک لائر بھی ہیں, میں آپ ہی سے پوچھ لیتی ہوں. آپ کہہ رہے ہیں اس وقت جو احتشام صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں, اور آپ کے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جب تک وسائل نہیں ہو جاتے تب تک آپ جو ہے یہ چیز نہ کریں, آپ ان دو باتوں کو ان آئسولیشن کیسے لے سکتے ہیں؟ آپ خود بتا دیجئے کہ اس کا کیا حل ہوگا. میں اس کو مجھے ابھی اس کا جواب لے کر جائیں, بریک پر بعد میں جائیں. تو پھر اس کا علاج یہ ہے کہ آپ شٹ ڈاؤن کر دیں نا, جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہوا تو آپ کو ایمرجنسی نافذ کر دیں. پھر تمام وہ آرگنز جو اسٹیٹ سے کسی طرح بھی اپنی ڈیوٹیز پرفارم کرنے کی بنیاد پر اسٹیٹ کے وسائل سے تنخواہ لیتے ہیں, ان سب کو آپ کلوز کر دیں, کلوجر پہ ڈال دیں. نہ ججز کو دیں, نہ آپ پولیس کو دیں, نہ ایگزیکٹو کو دیں, نہ فوج کو دیں. ملک صاحب آپ کا ہمارا آرگومنٹ صرف ایک ہے کہ تنخواہ آپ کو بھی مل رہی ہے, سب کو مل رہی ہے, تنخواہیں سب کو مل رہی ہے. اچھا احتشام صاحب میں مزید بتاؤں, ملک صاحب بند نہیں ہوئی ملک صاحب. لیکن اگر آپ نے یہ رکھے احتشام صاحب اور ضمیر صاحب اگر یہ طے کر لیا ہے کہ نہیں باقی سارے ٹھیک ہیں, یہ جو اسمبلی کے رکن بن جاتے ہیں, نہیں بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں سر. ہماری بات بھی یہی ہے, آپ کی بھی جو ہے اس وقت آرگیومنٹ یہی ہے. ہم صرف یہ کریں کہ ان معاملات کو ان آئسولیشن نہیں لیا جا سکتا کہ آپ کے ملک کے پاس وسائل نہ ہوں اور ساتھ تنخواہیں بڑھا دی جائیں, صرف یہ بات ہو رہی ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. ملک احمد خان صاحب, بہت سارے جو ہیں پولیٹیکل ایشوز اس وقت چل رہے ہیں, آپ کا انپٹ ہم ان پہ لینا چاہیں گے. ون آف دا ایشوز جسے پولیٹیکل بنا دیا گیا ہے وہ نواز شریف صاحب کی بیماری ہے, اور اب ایک ڈیڈ اینڈ سا لگتا ہے جو آ گیا ہے کہ فیسلٹیز پرووائڈ بھی کی جا رہی ہیں, اوور اینڈ ابو جا کے جو ہے انہیں فیسلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں چاہیے, آپ فیسلیٹیٹ مت کیجیے, اور جب بیل ہوگی تو پھر دیکھا جائے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ از دس دا رائٹ ایٹیٹیوڈ ٹو گو اباؤٹ اٹ؟ اچھا نہیں دیکھیں, یہ بالکل ہی غلط تاثر ہے کہ نواز شریف صاحب نے ایسا ابتدا میں ہی کہہ دیا. نواز شریف صاحب کو تکلیف ہوئی, ان کو انجائنا پین ہوئی اور ایک نون کارڈک کنڈیشن کے ساتھ ہوئی. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کو ایٹریل فیبریلیشن ایبلیشنز کا کیس تھا. ضمیر صاحب احتشام صاحب دونوں یہ سمجھیں گے کہ اے ایف ایبلیشنز چیمبر کا اپر چیمبر آف دا ہارٹ ہوتی ہے, اور اس کے لیے ایک الیکٹرو فزیولوجسٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. بالکل. تو جب یہ تکلیف ان کو ہوئی تو یہ بتایا گیا کہ یہ ریپچر ہونے کے بعد ملک صاحب پوچھا نہیں یہ سر جب ان کی لاسٹ سرجری کی گئی تھی تو ان کو اے ایف کی ٹریٹمنٹ دی گئی تھی, جس میں ان کے الیکٹریکل کرنٹس کو مینٹین کیا گیا تھا. اور یہ ایک کارڈک سپورٹ یونٹ جو اسپیسیفکلی الیکٹریکل کرنٹس کو مینٹین کرنے کا ہوتا ہے, جو کہ پی آئی سی کے پاس یا پنجاب میں یہ اویلیبل نہیں تھا.
اس پر یہ تنقید بھی ہم پہ ہوتی ہے کہ 35 سال آپ حکومت میں رہے تو آپ نے یہ کیوں نہیں کیا. تو یہ بھی بڑی یہ لیٹ انٹرونشنز میں سے ایک ہے جو میڈیکل سائنس نے ترقی کی, اور کرتے کرتے ہم یہاں تک پہنچے. سے پہلے پیس میکرز کے ساتھ ان کو ہیلپ آؤٹ کیا جاتا تھا. تو ایکچولی یہ ہوا کہ یہ جب ان کو پہلے تکلیف ہوئی تو انیشلی ان کو پراپر ٹریٹمنٹ نہیں دی گئی. فرام ون ہاسپٹل ٹو سیکنڈ ہاسپٹل ان کو پھرایا گیا. پھر ان کی جو میڈیکل رپورٹس پریویس تھیں ان کو سامنے رکھے بغیر بورڈز کو ترتیب دیا گیا, اور پھر جو بورڈز کی ریکمنڈیشنز تھیں ان کے مطابق بھی علاج مہیا نہ کیا گیا. تو پھر انہوں نے اس چیز سے تھوڑا اکتا کر یہ کہا کہ یار اگر آپ نے مجھے رولنگ سٹون بنائے رکھنا ہے, اور ایک ہسپتال سے دوسرے ہسپتال, اور پھر اس کے ساتھ وزراء نے ایک تضحیک امیز رویہ اختیار کر لیا. یہاں پر جو انفارمیشن منسٹر پنجاب تھے جو بعد میں انہوں نے سیک کیا, وہ کہ جی اگر طبیعت نہیں خراب یہ تو نیت خراب ہے. اور پھر کورس کے اندر وفاقی وزراء نے آ کے ٹاک شوز پہ بیٹھ کے اپنی پوزیشن اختیار کر لی کہ جی ڈیل کا شور مچ گیا, اور جب تک کورٹ نے بیل ریجیکٹ نہیں کی تب تک لوگوں کی زبان بند نہیں ہوئی. تو ان سارے حالات میں اب آبویسلی وہ سٹریس کے پیشنٹ ہیں, کارڈک پیشنٹ ہیں, ان کو اس وقت ان کی سر وے فارورڈ کیا ہے, اب آگے کیسے چلنا ہے؟ مطلب سب چاہتے ہیں کہ وہ صحت یاب ہو جائیں, کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ان کی طبیعت مزید خراب ہو. میں نے آپ کے ساتھ صرف 2 منٹ بات کیا تو آپ نے اکتا کر پوچھ لیا کہ وے فارورڈ کیا ہے. نہیں سر اکتا کر نہیں, صرف گلے مطلب ادھر سے بھی گلے نظر آتے ہیں, وہاں سے بھی. سر تو میں تو چاہتی ہوں کہ آگے بڑھنا ہے نا. اتنا سا ہی گلا, اتنا سا ایگزیکٹلی سر. اور وہ دیکھیں نا ایک پیشنٹ ہیں جو جیل میں ہیں, اگر ہم یہاں ایک ٹاک شو میں ٹائم کنسٹرینٹ کی بنیاد پر میری بات کو زیادہ دیر ٹالریٹ نہیں کر رہے تو وہ نان سینس جو ان کے ساتھ کی گئی تو اس کو کتنی دیر ٹالریٹ کیا جیل میں ہم نے تو نہیں بھیجا نا, عدالتوں نے بھیجا ہوا ہے سر, عدالتوں نے بھیجا ہے نا, عدالت سے بھیجا نا, ہم نے تو نہیں بھیجا. میرا یہ ماننا ہے نہیں ضمیر بھائی, میرا یہ ماننا ہے کہ عدالتیں بعض اوقات جب فیصلے کرتی ہیں تو ان فیصلوں کا جب عمل درآمد ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ تکلیف آ جاتی ہیں, جن میں سے ایک یہ تکلیف ہے ہم برداشت کر رہے ہیں, بڑی بات. اچھا ملک صاحب یہ بتائیں کہ دونوں طرف سے یہ کہا جاتا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور آپ لوگوں کی طرف سے بھی یہ آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی صحت پہ سیاست ہو رہی ہے. شیخ رشید صاحب کا بیان ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب باہر جائیں گے کہ نہیں جائیں گے یہ پرائم منسٹر فیصلہ کریں گے. فواد چوہی صاحب کہتے ہیں راستے 2 ہی ہیں, یا تو پلی بارگین کر لیں یا عدالتوں کے ذریعے ضمانت لے کے جائیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اب ان کی صحت کا معاملہ سیاست کی نظر زیادہ ہوتا جا رہا ہے, یا آپ جنرلی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا علاج پاکستان میں ہی ہے؟ اسلام صاحب ویسے تو شیخ رشید صاحب کی بات نیور میرٹس اے کمنٹ. وہ بالکل ایسی باتیں کرتے ہیں جن کو کسی انداز سے بھی کوئی اس کا جواب ہوتا نہیں ہے کہ بندہ کیا جواب دے, کیونکہ وہ بے سروپا باتیں کرتے ہیں. اور اگر فواد صاحب اور شیخ رشید صاحب دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ یہ اختیار رکھتے ہیں کہ عدالتی معاملات پر بھی انہی کا حکم چلنا ہے, نہیں فواد چودھری نے نہیں کہا, یہ شیخ رشید صاحب کا کمنٹ تھا کہ وہ عمران خان بتائیں گے فیصلہ کریں گے, تو وہ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ وہ میرٹ نہیں کرتا اس پہ کمنٹ. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ اصحاب ایسے ہیں جو سیڈسٹک پلیئر لیتے ہیں نا, یہ جن میں غالباً شیخ رشید بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہیں. وہ میاں صاحب کی اس تکلیف سے محظوظ ہو رہے ہیں. میں یہ سمجھ سکتا ہوں وہ باتیں کر رہے ہیں. وہ ملک صاحب وے فارورڈ کیا لنڈن ہی جانا ضروری ہے؟ نہیں سر دیکھیں, پہلے جیسے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ایک ان کی جو میڈیکل کنڈیشن ہے وہ جو اے ایف ایبلیشنز کا علاج ہے اگر حکومت کے پاس موجود ہے, چلیں وہ آرمڈ فورسز کے انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں اگر ہے اور وہاں پر اگر کوئی الیکٹرو فزیولوجسٹ ہیں تو حکومت کو وہ دینا چاہیے. حکومت کی یہ بالکل صحیح, یہ صحیح. آفٹر آل مطلب یہ ان کو وہ ٹریٹمنٹ دیں اور ان کو وہاں تک علاج پہنچائیں, اور اگر ان کو بیل کورٹ دیتی ہے تو دین اٹ از رائٹ. چلے یہ بالکل صحیح ہے. دوسری طرف چلا چلتے ہیں, یہ جو بلاول بھٹو کی ملاقات ہوئی ہے نواز شریف صاحب سے, اس کے حوالے سے بہت سی باتیں شروع ہو گئیں کہ جی اس وقت پیپلز پارٹی کا نواز شریف صاحب کے پاس جانا یا پی ایم ایل این کے پاس جانا صرف اس لیے تھا کیونکہ اس جو تلوار ہے نیب کی وہ بہت پتلے دھاگے سے, نازک دھاگے کے ساتھ لٹک رہی ہے زرداری صاحب کے اوپر اور ان کی بہن کے اوپر اور تھوڑا بہت شاید بلاول کے اوپر بھی, اور اس لیے اب وہ جا کے مل رہے ہیں. ادھر آپ لوگوں کی طرف پہلے ہی کافی مطلب مشکلات ہیں, آپ کی سینئر لیڈرشپ جو ہے زیر عتاب ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک میرج آف کنوینئنس ہے یا یہ کوئی آئیڈیولوجی ہے
आइडियोलॉजिकल मुलाकात। सर आई वुडंट वांट टू इंटरप्ट यू, इसलिए इस सवाल का जवाब हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपके जवाब से कहेंगे। वेलकम बैक टू शो। जमीर साहब, आपने सवाल पूछा था उससे रेलेवेंट। मलिक साहब, ये आपसे जो बात की है कि इसको कहा जा रहा है कि ये एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, लेकिन अगर जरदारी साहब का शॉर्ट सुन लें कि क्या पहले क्या बात करते रहे, हम क्विकली अगर हमें प्रोड्यूसर साहब वो सुनवा दें तो फिर उस पर जवाब दे दीजिएगा। जी मलिक साहब, ये आपने सुना है, ये अब दूसरी तरफ से भी, आपकी तरफ से भी ऐसी बातें होती रही, लेकिन अब ये जो मामला चल रहे हैं इस पर भी तनकीद हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए जमीर साहब, जहां तक बिलावल साहब का मियाँ साहब की इयादत करने के लिए आना है, तो ये सियासी से ज़्यादा एक इंसानी मसला है। उनकी जितनी भी मुखासमत हो, वो जितने भी एक दूसरे के मुखालिफ हों, तो वो उनकी नासाज़ी तवा की बुनियाद पर जब वो जेल में कैद हैं, पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को आप कैद करें, तो शायद वो आज भी अपने मौक़िफ़ पर कायम होंगे, हमें इस पर एतराज़ नहीं है। और लेकिन हमने वेलकम किया है कि वो जो मियाँ साहब की इयादत करने आए हैं, उनका पता करने, हमारी उनसे 35-40 साल की सियासी मुखासमत की तारीख है। ये बिल्कुल सियासी नहीं है, ये बिल्कुल सियासी नहीं है। देखिए मैं अर्ज़ करता हूँ जी, सियासतदानों को जब एक दूसरे के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगा रहे होते हैं तो एहतियात का दामन मलहूज़ खातिर रखना चाहिए, उसको थाम के रखना चाहिए। जब आप स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं और जेनेरिक स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात उनकी हज़ीमत उठानी पड़ती है। मैं समझता हूँ कि आसिफ जरदारी साहब की जो स्टेटमेंट्स थी या नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, तो शायद आज वो खुद भी फील कर रहे होंगे कि शायद वो कुछ आउट ऑफ द प्रोपोर्शन उन्होंने ब्लो की थी। लेकिन मलिक साहब वापस आके बिलावल साहब ने तो खाली बात नहीं की, इयादत की बात नहीं की, वो तो तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं, वो तो मिसाक जमहूरियत की बात कर रहे हैं, वो और पार्टियों को शामिल करने की बात कर रहे हैं। वो माजी की गलतियां वो कहते हैं कि बताई उन्होंने कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं 62-63 मुझे ख़त्म करना चाहिए था, मिल के चलने की वो बात कर रहे हैं। और एतजाज हसन साहब ने जो कहा कि जी मुश्किल में होते हैं तो पैर पड़ जाते हैं मियां साहब, वरना जब ताकत में होते हैं तो गले पड़ जाते हैं। ये कल की बात है। सब पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं जब हुकूमतों में होती हैं तो उनके क्या रवैये होते हैं, जो आज इमरान खान का रवैया है अपनी सारी अपोजिशन के साथ, तो इस रवैये का भी उनको टोल पे करना पड़ेगा। नहीं वैसे चलें आपने वैसे ये एक और हमारे पास छोटा सा टॉपिक है, अगर आपको हम चाहेंगे कि आपने जो बात की ना कि जब अपोजिशन में होते हैं तो कुछ और बात होती है। आज असद उमर साहब ने जो महंगाई, आपको चाहिए कि आप लोग ये मामला उठाएं पार्लियामेंट में, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा इशू इस वक्त मुल्क में महंगाई का है, और आज वो कहते हैं कि जी मजीद बढ़ेगी, मुल्क में महंगाई मजीद बढ़ेगी और आवाम चीखें मारेगी, रोएगी। और इसमें उन्होंने कहा है कि जी पिछली हुकूमत ने गैस और बिजली के बिल इसलिए नहीं बढ़ाए थे क्योंकि वो इलेक्शन में जाना चाह रहे थे, और जो उन्होंने उस वक्त बीइंग ऑपोजिशन लीडर, ऑपोजिशन में होते हुए बात की, वो जरा सुन ले फिर इस पे कमेंट कर दें। गैस 2 नए टैक्स, बिजली 3 नए टैक्स। गैस पे तो जुल्म देखें, दुनिया में गैस की कीमतें 1/3 रह गई, पाकिस्तान में गैस की कीमत हर साल बढ़ा दी जा रही है पिछले 3 साल से। जी मलिक साहब क्या कहते हैं? देखिए असद उमर साहब का मसला ये है कि असद उमर साहब जब अपोजिशन में थे तो उस वक्त वो को फार्मूला पेश किया करते थे जिसकी बुनियाद पर वो ये कहते थे कि क्योंकि गैस पब्लिक कंजम्पशन की चीज़ है तो इसकी कीमत बढ़ाना हुकूमत की गलती है, और हमारे पास ये तरीका मौजूद है कि अगर हम हुकूमत में होंगे तो इसका बोझ अवाम पर नहीं ला देंगे। लेकिन जब से वो हुकूमत में उसके बरक्स एक्ट कर रहे हैं, उन्होंने इतनी तवातर के साथ गैस की कीमतें बढ़ाई हैं कि वज़ीर आज़म को बिजली के बिलों पे और गैस के बिलों में ये एक पब्लिक प्लेज देनी पड़ी कि जो बिल ज़ायद लिए गए हैं वो वापस किए जाएं। लेकिन अभी तक उसका फार्मूला कोई डिज़ाइन नहीं कर सके कि कैसे करेंगे। अच्छा, दूसरा मसला जो है कि ये महंगाई का जो तूफ़ान एक आ रहा है जिसके साथ आम आदमी की कमर टूट रही है, सफ़ेद पोश की कमर टूट रही है, मिडिल क्लास के ऊपर उसका बोझ बढ़ रहा है, तो उसके नतीजे में हुकूमत गैर मकबूल ज़रूर हो रही है। हुकूमत को इसका एहसास करना चाहिए। अपोजिशन तो अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रही है और आज काफ़ी हद तक पार्लिमानी अंदाज में कर रही है और कोई कैओस क्रिएट नहीं कर रही। हम चाहते हैं कि 8 माह के अंदर इन्होंने अगर अपनी सिमत दुरुस्त नहीं की तो आने वाले वक्त में कुछ ऐसा अरेंजमेंट करें। अगर ये कहें कि जी हम लॉन्ग टर्म कर रहे हैं
اور شارٹ ٹرم میں ہم عوام کو ملک صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے ملک کے حالات 70 سال میں ہو گئے ہیں، لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ دی کرنٹ ریپبلک ہیز فیلڈ اینڈ وی نیڈ دی سیکنڈ ون. کیا کہیں گے آپ؟ سوری میں آپ کی بات میں نے کہا لوگ کہہ رہے ہیں 70 سال کے حالات کے بعد کہ دی کرنٹ ریپبلک ہیز فیلڈ اینڈ وی نیڈ دی سیکنڈ ون. نہیں، یہ غلط ہے یہ بات. دیکھیں احتشام صاحب، آپ کے ساتھ میں یہ بات کر سکتا ہوں، آئی کین ٹیک دس پریولیج. آپ اور ضمیر صاحب دونوں ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ بات کی جا سکتی ہے کہ دیکھیں حضور، یہ معاملہ محدود وسائل میں آپ نے اس کو درست کرنا ہے. اور ریپبلک جو ہے وہ جب ونس کریٹڈ ریپبلک از دین اس کے اوپر آپ نئے پاکستان کی مہریں نہیں لگا سکتے. پاکستان وہی ہوگا. اور اگر آپ نے اس کو ایک نئی معیشت قرار دینا ہے تو اس کے لیے آپ اپنے اقدامات کو اپنی سمت کے ذریعے بتائیں گے کہ کیسے جا رہے ہیں. اگر جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ نیو ریپبلک، تو اس کو عمران خان کو اس ریٹورک کو، مجھے ایک سیکنڈ دیں گے، میں بڑی امپورٹنٹ بات آپ سے کہنے لگا ہوں. اگر عمران خان کے اس ریٹورک کو جس میں وہ نیا پاکستان، تو جب تک یہ 1973 کا آئین پاکستان موجود ہے تو کوئی نیا پاکستان کیا کوئی جیوگرافیکل باؤنڈریز چینج کرنا چاہ رہے ہیں یا یہ قانون کو تبدیل کر کے کوئی نیا سر معذرت کے ساتھ ہمارا ٹائم بالکل ختم ہوا ہے. آپ نے بات کی کہ بالکل کوئی نیا پاکستان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل جو ہسٹری ہے وہ سب کچھ چینج کر دیں گے. یو ہیو ٹو ٹیک اٹ ان کانٹیکسٹ اور آگے موو کرنا پڑے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. آپ سب سے ملاقات ہوگی منڈے کو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.